4 پوائنٹڈ فارمولا جو کہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے ایسے موقعوں پر، جس میں ہم نے وہ باتیں جو سیکھ رکھی ہیں، غلط باتیں سیکھ رکھی ہیں جو کہ کوئک فکس ہیں، جو کہ ہم نے ضرورت کے تحت سیکھی تھی کہ ابھی ابھی ہمارا کوئی کام نکل جائے، جنہیں ہم جگاڑ بھی کہتے ہیں، یا وقتی طور پر کوئی چیز جیسے نشہ، یہ ہم نے وقتی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے استعمال کیا اور پھر اس کو سیکھ لیا کہ جب بھی ضرورت ہوئی، بجائے صحیح طریقہ استعمال کرنے کے، بجائے ڈیپ بریدنگ کرنے کے، ایکسرسائز کرنے کے، نیند پوری کرنے کے بجائے یہ نشے والا طریقہ آسان سمجھا جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں، اپنے نشے والا طریقہ۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم سیکھ رکھی ہیں، ہم نے غلط چیزیں ہیں پر سیکھ رکھی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم صحیح چیزیں سیکھیں، ہم وہ غلط چیزیں پہلے سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں قریب پڑتی ہیں، آسان پڑتی ہیں۔ وہ ارد گرد میں دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کے بہت آسانی سے وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ارد گرد میں لوگوں کو کرتے دیکھا، ماں باپ کو کرتے دیکھا؟ مثال کے طور پر ان میں سے ایک چیز غصہ ہے۔ تو غصہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا غصہ ہم کس سے سیکھتے ہیں، ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ جب گھر والے غصہ کرتے ہیں، بچوں پہ غصہ کرتے ہیں، یا آپس میں غصہ کرتے ہیں، یا جب ہم ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غصے سے کام نکالتے ہیں، جب دفاتر میں لوگ غصہ کرتے ہیں جس سے کام نکلتا ہے، تو جس چیز سے کام نکلتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، اور غصہ کرنا ہم سیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بہت گہرائی میں اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں، اور غصے سے ہمارا کام نکلتا ہے اور بڑی تیزی سے نکلتا ہے، اور غصے سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے اندر انرجی ہے، کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم سست نہیں ہوتے، اور غصے سے ایسے لگتا ہے کہ ہم ذرا بادشاہ ہیں، ہمارا کافی روب ہے دوسرے لوگوں پہ۔ غصے سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم ممتاز ہیں، کیونکہ اگر ہم غصہ کر سکتے ہیں اور دوسرے غصہ سہنے پہ مجبور ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ ہماری چلتی ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر غصے سے ہمارا کام نکلتا ہے، غصے سے ہمیں انرجی فیل ہوتی ہے، اور غصے سے ہم ممتاز لگتے ہیں، تو یہ تو بڑی کوئی لاجواب چیز ہے غصہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ ہو تو ہم اپنے آپ کو غصے سے ذرا سیپریٹ کر لیں۔ کیسے سیپریٹ کریں گے؟ یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے۔ یہ ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے جو 4 پوائنٹڈ فارمولے میں ہم پہلے سے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے دماغ نے یہ غلطی سے سیکھ لیا ہے۔ ہم سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں، میرا غصہ آپریٹ کر رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ میرے دماغ نے غصہ کرنا غلطی سے سیکھ لیا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیا کام تھا جو کہ اصل میں اس وقت مجھے کرنا تھا، اور وہ کام میں پہلے کر لیتا ہوں، غصہ میں بعد میں کروں گا۔ اس سے غصہ آہستہ آہستہ ڈسیپیٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو ترجیح دے لیتے ہیں اور غصے کو کہتے ہیں کہ بعد میں کروں گا، تو بعد میں غصے کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی، غصے کے اندر اتنی جان نہیں رہتی، کیونکہ غصے کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے۔ غصہ آخر کار جو ہے وہ ڈسیپیٹ کر جاتا ہے، یعنی فزل آؤٹ کر جاتا ہے، یعنی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں کہ غصے کو آپ نے بہت کامیابی سے ٹال دیا۔ اچھا، اس کی جگہ آپ انگزائٹی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ چڑچڑا پن بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ رنج کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ میرا رنج ہے، اور میرے دماغ نے رنج کرنا سیکھ لیا ہے، اور وہ کیا کام تھا جو مجھے اصل کرنا تھا اس وقت، اور میں رنج کر رہا ہوں، اور وہ کام میں پہلے کر لیتا ہوں، بعد میں رنج کر لوں گا۔ جب آپ ایسی چیزوں کو بعد میں ٹال دیتے ہیں تو ان کی اہمیت آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ چڑچڑے پن کے اندر مبتلا ہوں تو پہلا پوائنٹ آپ کہیں گے کہ یہ میرا وہ چڑچڑا پن ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چڑچڑا پن ہے۔
اور دوسری بات کہ میرے دماغ نے چڑچڑا پن غلطی سے سیکھ لیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کام تھا جو مجھے اصل کرنا تھا اس وقت اور میں چڑچڑا ہو کے بیٹھا. ہاں بالکل. حتیٰ کہ جو زیادہ سخت قسم کے امراض ہیں جیسے او سی ڈی یا اس طرح کا کوئی کام جو کہ obsessive compulsive disorders میں آتا ہے تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں میرا غصہ ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر لیتے ہیں. جیسے کبھی کوئی لوگ جوا کھیل رہے ہوں اور پولیس چھاپا مار لے اور بندے کو پکڑ لے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ اوے تو کی کر رہے؟ کہتا ہے میں نہیں سکھا رہا. کبھی ایسا کبھی موقع پیش آیا زندگی میں؟ کبھی نہیں. جب مطلب یہ بندہ کہتا نہیں میں نہیں کر رہا تھا. یہ موقع آتا رہتا ہے گھر میں جب بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ آ جاتے ہیں تو ایک بچہ بیچ میں کہتا ہے میں نہیں کر رہا تھا بالکل. ٹھیک, تو آپ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس غصے سے ایک ڈیٹیچمنٹ میں لے جاتے ہیں. آپ اس کو اپنے ساتھ جڑا ہوا محسوس نہیں کرنا چاہتے, آپ اسے الگ کر دیتے ہیں. اور دوسری بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غلطی سے سیکھ لیا تھا. اور تیسری بات کہ آپ جو کام کرنے جا رہے تھے اس کو اہمیت دے دیتے ہیں اور غصے کو یا چڑچڑے پن کو یا رنج کو یا ڈپریشن کو آپ کہتے ہیں تمہیں میں بعد میں ڈیل کروں گا. مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی کاؤنٹر پہ کھڑے ہوں اور آپ بالکل کاؤنٹر پہ بالکل پہنچ گئے ہوں اور آپ کو کہے کاؤنٹر والا کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں, میں جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے اس کو پہلے نپٹا لوں, میں پھر آپ کو نپٹاؤں گا, تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ غصہ آئے گا. جب کسی کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ زیادہ قربت کی نشانی ہے. تو اس طرح جب آپ کہتے ہیں کہ رنج تم پیچھے ہٹ جاؤ, میں نے یہ کام پہلے کرنا ہے, تمہیں میں بعد میں دیکھتا ہوں, تو آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نزدیک رنج کی اہمیت نہیں ہے. آپ اپنے دماغ کو ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی پرائرٹی, آپ چار میسیج دیتے ہیں آپ اپنے دماغ کو. پہلا میسیج آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں, یہ میرا غصہ ہے, اور آپ اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ یہ میری نمائندگی نہیں کرتا, یہ مجھے ریپرزینٹ نہیں کرتا, یہ جو غصہ ہے یہ میری نمائندگی نہیں کرتا, دس از ناٹ می. اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں یہ میں نے غلطی سے سیکھ لیا, تو برین کو دوسرا میسیج چلا گیا کہ آپ اس چیز کو تصدیق نہیں کر رہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے, آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ارد گرد کے ماحول سے اس کو سیکھ لیا. تیسرا, آپ ترجیح دیتے ہیں کسی اچھے کام کو جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, آپ کے تھنگس ٹو ڈو میں سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت آپ کریں, اور وہ اچھا کام جو ہے اس کو آپ نے ترجیح دی, تو آپ کے دماغ کو میسیج دیا کہ آپ کی ترجیح کیا ہے اور کون سی چیز آپ نہیں کرنا چاہتے, تو دماغ میسیجز وصول کر رہا ہے. چوتھا, جب آپ یہ کامیابی سے کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, یعنی ریوارڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں اور دماغ کو میسیج دیتے ہیں کہ شاباش تم نے میرا کہا مانا. کیونکہ مائنڈ جب دماغ سے کام لیتا ہے اور دماغ اس کی تابعداری کرتا ہے تو پھر مائنڈ کا کام ہے کہ دماغ کو شاباش دینا. جیسے آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں, کسی بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کوئی کام کر دیتا ہے تو آپ اس کو شاباش دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ بھی آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو, کرتا رہے آئندہ بھی. چار میسیج جو ہیں یہ جو برین کو آپ دیتے ہیں اور ریپیٹڈلی دیتے ہیں, دن میں کئی دفعہ دیتے ہیں. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आपको क्रेविंग हो रही है तो आप अपनी क्रेविंग के साथ यही फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरी क्रेविंग्स हैं। चाहे वो खाने पीने की क्रेविंग्स हो, चाहे नशों की क्रेविंग्स हो, तो आप ये 4 मैसेज उसी तरह देते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरी क्रेविंग्स हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि मेरे दिमाग ने गलती से ये सीख लिया है कि मुझे खामखा याद दिलाता रहता है कि तुमने नशा करना है। ये मेरे दिमाग ने आदत बना ली है, सीख लिया है। और तीसरी बात ये कि अब आप लारा लगाते हैं कि तुम ज़रा पीछे हट जाओ, यानी क्रेविंग्स को कहते पीछे हट जाओ, मैंने कोई काम करना है और ये काम जो मैंने करना है इसके बाद मैं तुमसे डील करूँगा। और जब आप वो काम करते हैं तो इतनी देर में आपकी क्रेविंग्स डाई डाउन कर जाती हैं और कामयाबी से ये काम करने के बाद आप चौथा मैसेज देते हैं जो कि आप अपने ब्रेन को देते हैं कि शाबाश तुम इसी तरह मेरा कहना मानना करो। आप माइंड का और ब्रेन का रिश्ता आपस में समझते हैं? माइंड का क्या फ़र्क है माइंड और ब्रेन में? जी, ब्रेन हार्डवेयर है। इसी तरह जैसे कि आपका हाथ आपके माइंड का कहना मानता है, आप हाथ को अपनी मर्ज़ी से हिलाते हैं, और आप सांस लेना चाहें तो फेफड़े आपका कहना मानते हैं। अभी डॉक्टर इजाज़ कह रहे थे कि ब्रीदिंग करें, तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपने फेफड़ों को कमांड देते हैं कि लंबा गहरा सांस लो, रोको और फिर हवा बाहर निकालो। तो हमारा सारा जिस्म इस बात का पाबंद है कि वो हमारे माइंड की बातें माने, और दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है और उसका भी काम है कि वो माइंड की बातें माने। लेकिन जब माइंड उससे अपनी बातें नहीं मनवाता तो फिर ब्रेन आज खुद मशवरे देने शुरू कर देता है, जिसे क्रेविंग कह लेते हैं। ये मशवरा है कि बर्गर खा लो, बैठे बैठे मशवरे देना शुरू कर देता है। चूँकि माइंड कमांड में नहीं होता तो ब्रेन जो कि सब सर्विएंट है और मातहत है, वो आज खुद उसमें से पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं। बैठे बैठे जब आपको ख्याल आता है कि बाहर खाना खाने चलते हैं, तो ये ब्रेन याद दिला रहा होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप बाहर गए थे तो मज़ा आया था, तो ब्रेन कहता है आज फिर जाओ तो मज़ा आएगा। तो ब्रेन एक्चुअली माइंड के सब सर्विएंट है, माइंड के नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर माइंड अपनी बादशाही छोड़ देगा तो ब्रेन उसकी बादशाही पकड़ लेगा और फिर मजबूर करेगा कि तुम ये नशा कर लो या वो नशा कर लो, ये बर्गर खा लो, या तुम सो मत, तुम फेसबुक पे रहो और टीवी पे टॉक शो देखो। तो ब्रेन ऐसे मशवरे देने में बहुत माहिर है, क्योंकि ब्रेन के अंदर मेमोरीज़ होती हैं। मेमोरीज़, ब्रेन मेमोरीज से भरा हुआ है। जो कुछ भी आप करते रहे होते हैं ब्रेन उससे भरा हुआ है, और जब ब्रेन भरा हुआ है तो वो पॉपअप्स देता है। पॉपअप समझते हैं आप? वो अलर्ट्स देता है, कहता है ये कर लो, ए नहीं तो फिर ए कर लो, ओ नहीं तो फिर ओ कर लो। और अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो भी ब्रेन तंग करता है, कहता है आज कोई खैर नहीं तुम्हारी, आज कोई फ़्लाइट ज़रूर गड़बड़ होगी, क्योंकि ब्रेन में ऐसी मेमोरीज़ होती हैं कि जहाज़ कभी कभी तबाह भी हो जाते हैं। तो ब्रेन का काम है कि जो चीज़ भी उसके अंदर भरी हुई है आपके ज़िंदगी भर के तजर्बात की शक्ल में, तो ब्रेन उसमें से कोई ना कोई न्यूज़ आइटम आपको पेश करता रहता है। ब्रेन के अंदर मेमोरीज़ होती हैं, मेमोरीज़। ब्रेन मेमोरीज़ से भरा हुआ है। जो कुछ भी आप करते रहे होते हैं ब्रेन उससे भरा हुआ है, और जब ब्रेन भरा हुआ है तो वो पॉपअप्स देता है। पॉपअप समझते हैं आप? वो अलर्ट्स देता है, कहता है ये कर लो, ए नहीं तो फिर ए कर लो, ओ नहीं तो फिर ओ कर लो।
اور اگر آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو بھی برین تنگ کرتا ہے, کہتا ہے آج کوئی خیر نہیں تمہاری, آج کوئی فلائٹ ضرور گڑبڑ ہوگی, کیونکہ برین میں ایسی میموریز ہوتی ہیں کہ جہاز کبھی کبھی تباہ بھی ہو جاتے ہیں. تو برین کا کام ہے کہ جو چیز بھی اس کے اندر بھری ہوئی ہے آپ کی زندگی بھر کے تجربات کی شکل میں, تو برین اس میں سے کوئی نہ کوئی نیوز آئٹم آپ کو پیش کرتا رہتا ہے. اگر نیگیٹو ہیں تو نیگیٹو دے گا, اگر پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو دے گا. جو چیزیں بھی اس کے پاس ہیں برین کی سٹوریج میں, جو چیزیں ہیں, اگر آپ کی فریج میں فروٹ ہے تو آپ کو وہ فروٹ دے گا, اگر چاکلیٹ ہیں تو وہ چاکلیٹ دے گا. جو چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے محفوظ اپنے برین میں یادداشتوں کے طور پر, اس میں جو چیز زیادہ ہوگی وہ زیادہ اوپر آ جائے گی, جو چیز کم ہوگی وہ نیچے چلی جائے گی. ملٹیپل, ڈھیر سارا سامان پڑا ہے وہاں, ڈھیر سارا سامان پڑا ہے. اگر وہاں نشے کے تجربات ہیں تو کریونگ ہوگی. ہم بیلنس کو بدل سکتے ہیں, نئی چیزیں شامل کر کے پرانی چیزوں کو سپریس کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نئی چیزیں شامل نہیں کرتے تو پرانی چیزیں اپنے آپ کی کلوننگ کرتی رہتی ہیں. یعنی اگر آپ کے ذہن میں منفی تجربات ہیں, سینکڑوں ہیں, تو آپ کا ذہن منفی تجربات گھڑ گھڑ کے بھی دینا شروع کر دے گا, ایسے خدشات بھی دینا شروع کر دے گا جو ریئل میں کبھی آپ نے میموری کے طور پر رکھے نہیں. تو کلوننگ بھی شروع کر دیتا ہے برین. اور اگر آپ کے تجربات پازیٹیو ہیں تو برین ان کی کلوننگ شروع کر دے گا. برین ویلیو نیوٹرل ہے, برین کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ ایک کمپیوٹر ہے جس میں آپ جو ڈیٹا فیڈ کریں گے برین اس ڈیٹا کو واپس کر دے گا, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. لیکن اگر اچھی چیز ڈالیں گے تو اچھی چیز دے گا. برین کے پاس اپنی کوئی خاص خصلت نہیں ہے. جیسے ہم یہ کہیں کہ اس سکرین یہ ویلیو نیوٹرل ہے, اس سکرین پہ آپ چاہیں تو ڈانس دیکھ سکتے ہیں, اس پہ چاہیں تو آپ تلاوت سن سکتے ہیں, اس پہ چاہیں تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سکرین کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجھ پہ کیا دکھائیں. اس کو کہتے ہیں کہ ویلیو نیوٹرل ہونا. اسی طرح ہمارا دماغ جو کچھ بھی ہم کرتے رہتے ہیں وہ اسی کو نارمل سمجھتا ہے اور اسی کو معیار مان لیتا ہے, اسی کو سٹینڈرڈ مان لیتا ہے. برین ویلیو نیوٹرل ہے, اور جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ اس کے اندر نظریات ڈالنا شروع کرتے ہیں. پھر مدرسے میں نظریات ڈالے جاتے ہیں, مسجد میں نظریات ڈالے جاتے ہیں, پھر دوست آ جاتے ہیں نظریات ڈالنے کے لیے, پھر بیوی بچے آ جاتے ہیں نظریات ڈالنے کے لیے, دوست احباب ساری عمر نظریات ڈالتے ہیں, ٹیلی ویژن نظریات ڈال رہا ہے, اخبارات یا رسائل یا کتابیں نظریات ڈال رہے ہیں. اور مائنڈ کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ برین میں کون سی چیزیں جائیں اور کون سی نہ جائیں. یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اپنے برین کو پولیوٹ ہونے سے بچائیں. جیسے آپ اپنے گھروں کو گرد و غبار سے بچاتے ہیں, تو برین کو پولیوٹ ہونے سے بچانا ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے, جس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم چوکس رہیں کہ ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے برین میں کیا جا رہا ہے. 5 طرف سے چیزیں جاری ہوتی ہیں, 5 طرف سے, آنکھوں کے رستے, کانوں کے رستے, چھونے کے طریقے سے, اور ناک کے ذریعے, اور ٹیسٹ بڈز کے ذریعے. لیکن یہ ہماری جو چوائسیز ہیں اب ہمیں زیادہ سے زیادہ پتہ چلتا جا رہا ہے. پانی کے معاملے میں شاید 30 سال پہلے لوگ پانی کے بارے میں اتنا کانشیس نہیں تھے کہ جو پانی اویلیبل ہوتا تھا وہ پی لیتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا 30-35 سال پہلے پاکستان میں کہ اگر وہ باٹلڈ واٹر پئیں تو یہ ان کی صحت کے لیے بہت اچھا رہے گا. تو کچھ لوگوں نے باٹلڈ واٹر پینا شروع کیا. در حقیقت نیسلے کمپنی خسارے میں جا رہی تھی اور بینکرپٹ ہونے والی تھی, اور پاکستان سے وائنڈ اپ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے. تو ان کے کسی جینیس نے کہا کہ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کی بجائے آپ پاکستان میں پانی کی مارکیٹ بالکل خالی ہے تو پانی انٹروڈیوس کرائیں. اور جب انہوں نے پانی انٹروڈیوس کرایا نیسلے نے,
تو پاکستان میں ایک چنک تھا لوگوں کا جو کہ فورن ٹریولز کرتے ہیں اور کانشیس ہیں، تو انہوں نے فیشن کے طور پر یا ضرورت کے طور پر وہ پانی پینا شروع کیا اور ایک کمپنی بینکرپٹ ہونے سے بچ گئی. اور اب پاکستان میں بہت سی کمپنیاں ہیں اور یہ پانی کا جو کام ہے یہ ایور انکریزنگ ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پانی پرچیز کر کے پینا ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، جبکہ پہلے وہ اسے گھاٹے کا سودا سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ پانی جو کہ نلکے سے فری ملتا ہے، یہ 15 روپے کی یا 10 روپے کی اس زمانے میں بوٹل تھی تو کیوں خرچیں. لیکن لوگ ٹیونڈ تھے کہ کوکو کولا یا 7 اپ 10 روپے میں خرید کے پئیں، حالانکہ اس میں صرف 2 چمچی 3 چمچی چینی ڈالی ہوتی ہے، باقی وہ پانی ہے اور باقی اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو کہ سارا دن ہم اپنے ناک کے رستے منہ کے رستے باہر نکالتے رہتے ہیں، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بھی قیمت لیتے تھے، پانی کی بھی قیمت لیتے تھے، اور ساتھ بیچ میں 2 چمچی چینی، اور وہ خوشی سے خریدتے تھے. ویسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ فری کی ہیں اور بہت ہی لاجواب ہیں، جیسے نیند، جیسے ایکسرسائز، جیسے آپس کے اچھے تعلقات، پیار محبت، یہ سارا انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دیکھیں مجھے تو شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور واک بہترین ایکسرسائز ہے کیونکہ یہ آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں. باقی ایکسرسائزز آپ بعد میں شاید نہیں کر سکتے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، لیکن واک آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں. اور اچھے تعلقات کی اہمیت بھی مجھے اسی وقت پتہ چل گئی تھی، کچھ 60 سال پہلے، جب میں ابھی 10-12 سال کا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں، جبکہ اچھے تعلقات مجھ سے بنتے نہیں تھے. اور اس میں نے کوششیں شروع کر دی کہ مجھے اچھے تعلقات کا کوئی ایسا طریقہ ملے جو کوئی سکھا دے مجھے. تو جب آپ ایسی چیزیں سیکھنے چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے فوائد پہنچتے ہیں. اور کھانے پینے میں بھی آہستہ آہستہ ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نیند کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ ساری فری کی چیزیں ہیں. پانی تو چلو خرید کے پیا، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم سب انسان آکسیجن کے سلنڈر لے کے گھومیں اپنی کمر پہ. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی آئے، اور میرا خیال ہے کہ نہیں آئے گا، کیونکہ لاہور کا پولوشن انڈیکس جو ہے کافی برا ہے. مطلب کوئی زیادہ تر دن جو ہیں لاہور کے ایسے ہوتے ہیں جن میں پولوشن انڈیکس 150 سے زیادہ ہوتا ہے، کبھی 250، کبھی 300. سو زیادہ دنوں میں صاف ماحول نہیں ہوتا فضا کا. دنیا کے تمام ایسے شہر جو لاہور شہر کی طرح بڑے شہر ہیں ان میں پولوشن کا مسئلہ ہے، لیکن یہ آگے آگے حل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں پیٹرول سے چلنے کی بجائے بجلی سے چلنا شروع کر دیں گی، اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. اور لاہور کا جو نہر کے اس سائیڈ والا حصہ ہے وہاں پولیوشن نسبتاً کم اور دوسری طرف ذرا زیادہ ہے. لیکن ہماری ایک ریزسٹنس بھی تو ہے، ہماری ایک باڈی بھی تو ہے جو فائٹ کرنا جانتی ہے پولیوشن سے. اور پولیوشن کا پتہ نہیں زیادہ نقصان ہے یا گھروں میں خراب تعلقات کا زیادہ نقصان ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے گھروں میں تعلقات اگر خراب ہوں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. مجھے بتائیے کہ لوگوں کو ایک میسج ریسیو کر کے ہائی ملتا ہے؟ یس، ہوتا ہے نا. تو انسان تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہائی کے. آپ کئی چیزوں سے ہائی محسوس کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کی تعداد 6000 ہے جن سے آپ ہائی محسوس کر سکتے ہیں. اور اس میں وہ کیمیکل والی چیزیں نہیں شامل کر رہا، اس میں جو نارمل لائف میں چیزیں ہیں ان کو شامل کر رہا ہوں. جو ہائی چائے سے ملتا ہے یا سگریٹ سے ملتا ہے یا اور ڈرگ سے ملتا ہے، میں ان کو شامل نہیں کر رہا. انسان اتنا پرون ہے ہائی کے لیے. خوشی کمز ویری نیچرلی ٹو ہیومن بینگ. یہ جو خوشی ہے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو آمادہ ہونا چاہیے خوش ہونے کے لیے، آپ کا ارادہ ہونا چاہیے خوش ہونے کے لیے. ہاں، اب ارادہ ہی نہ ہو تو پھر کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ چیز کے امکان پیدا ہوتے ہیں نا. دیکھیے عام طور پر لڑکے ہوتے ہیں تو میٹرک سے پہلے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک
वोटी ब्याह के लाएंगे, एक दुल्हन होगी उनकी। आपने कभी देखा कि बहुत छोटी उम्र में माएँ किसी तरीके से उनको ये ख्वाब दिखा देती हैं या वो खुद ये ख्वाब देखने के लिए बहुत आमादा होते हैं? नो वंडर इसमें सक्सेस रेट बड़ा हाई है। कितने % लड़कों की आखिरकार शादी हो जाती है? 85%? नहीं, इससे भी ज़्यादा, शायद कोई 1% 2% रह जाता हो। तो बाकी किसी दी होवे ना होवे, मेरे पेशेंट्स की शादी बड़े जोरदार तरीके नाल होई है, बाकी किसी दी होवे ना होवे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ख्वाब देखता है ना इंसान, ये पूरा हो जाता है। और ये ख्वाब लड़के या लड़कियां फॉर दैट मैटर दोनों ही देखते हैं। और आप देखिए कि किसी काम में इतनी सक्सेस नहीं है जितनी ये शादी ब्याह के मामलात में सक्सेस है। होने में सर, हो जाने, शादी हो जाने में। लेकिन क्या आगे कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपनी शादी को कारआमद बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे? अगर वो सोचेंगे तो उसमें भी शरह बढ़ जाएगी। जहाँ आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं वहाँ इम्कानात की दुनिया रोशन हो जाती है। ये एक सिंपल सी बात है कि जो आप सोचते हैं काम करने का, उसमें इम्कानात बढ़ना शुरू कर देते हैं या आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं, दूसरों की मदद लेना शुरू करते हैं। और किसी भी काम में आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उसके 6 सोर्सेज हैं। विल चाहिए कि आप वो काम करना चाहते हैं, स्किल चाहिए कि वो काम कैसे होता है वो आप सीखना चाहते हैं, आप उस चीज़ से मोहब्बत करना चाहते हैं जिससे पहले मोहब्बत नहीं होती, उस चीज़ से नफ़रत करना चाहते हैं जिससे पहले मोहब्बत होती है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। रोज़ आपके सामने लोग मोहब्बत करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर 6 महीने बाद वो नफ़रत में बदल चुकी होती है। तो इसका मतलब है कि मोहब्बत नफ़रत में और नफ़रत मोहब्बत में बदलते हुए आपने देखी होगी। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। 6 हैं चीज़ें, विल है और स्किल है, दूसरे लोगों का साथ है जो वही काम कर रहे हैं, और एक कोई गुरु चाहिए, मेंटोर चाहिए। और इसके अलावा आपको इकोनॉमी को इन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम तौर पर चीज़ों की कोई कीमत होती है और जो काम आप कर रहे होते हैं तो उसकी बजाय अगर आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो आपको दूसरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कुर्बतें और फासले और बेजान चीज़ों से भी आप बहुत फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया में जितना फ़ायदा बेजान चीज़ों से उठाया जाता है, जानदार चीज़ों से उतना फ़ायदा नहीं उठाया जाता। आप कोई मिसाल दे सकते हैं कोई बेजान चीज़ जो कुदरती तौर पर पाई जाती है पर आप उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं? कुदरती तौर पर पाया जाता है जी, क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, जो ज़मीन से पेट्रोल निकलता है या जो मादनियात निकलती हैं, ज़मीन से जो मुफ्त में पेट्रोल निकलता है और मादनियात निकलती हैं, तो इंसान उससे कितना फ़ायदा उठाता है, मुफ्त के फ़ायदे। और ऑक्सीजन जो कि मुफ्त में मिलती है और हर वक्त ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ पैदा होती है और कैसे पैदा होती है जी? दरख्तों से सिर्फ।
آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا میں ایک جنگل ہے جو کہ بہت بڑا جنگل ہے ایمیزون، اور دنیا میں زیادہ تر جو آکسیجن پائی جاتی ہے وہ اس جنگل میں پروڈیوس ہوتی ہے. اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جنگلات ہوں، اس سے موسم ٹھنڈا رہتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں، اور اس کی آپ کوئی قیمت نہیں ادا کرتے. اور پانی بھی تقریباً انہی چیزوں میں سے ہے جس کی سائیکلز ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی سائیکل ہوتی ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں جاتا ہے، زمین سے پھر وہ واپس باہر نکالتے ہیں، پھر آسمان پہ جاتا ہے، پھر وہ شمالی علاقہ جات میں جاتا ہے، وہاں برف جمتی ہے، پھر وہاں پانی پگھلتا ہے تو یہاں پانی آتا ہے. تو کبھی کبھی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کتابیں بھی بے جان ہوتی ہیں اگر کہ پیچھے کوئی جاندار ہوتا ہے، لیکن کتابوں سے فائدہ اٹھانا بھی بہت اعلیٰ چیز ہے. اور بہت ساری بے جان چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر جاندار چیزوں سے تو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. ان جاندار چیزوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کس سے اٹھا سکتے ہیں؟ جاندار چیزوں میں سے ماں باپ سے. ماں باپ سے مفت میں فائدہ اٹھاؤ، لٹ پاؤ. ماں باپ کے ساتھ جتنی لٹ ڈالی جاتی ہے اور کسی کے ساتھ تو نہیں ڈالی جاتی. لیکن فائدہ اٹھانا چاہیے، ماں باپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ناجائز نہیں، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم پہلے سوچتے نہیں نا، ہمارے ساتھ وہ چیز ہو جاتی ہے. حادثے بھی ان میں سے ایک چیز ہے کہ اگر ہم حادثوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچیں گے تو ہمارے ساتھ حادثے ہو سکتے ہیں. اگر آپ آج کل وہ کرائم پیٹرول آپ دیکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ہر جو فساد ہے یا جرم ہے یا مسئلے ہیں ان کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ پیچھے کہیں نہ کہیں ہر جرم کے پیچھے آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی معاملے میں آپ پڑتال کر لیں، پیچھے جا کے دیکھ لیں، پیچھے ڈرگز ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو آلٹرڈ کانشسنس ہے، آلٹرڈ کانشسنس یعنی جب اس کے ذہن کا ماحول بدل جاتا ہے تو وہ بے بس ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو کہ اس نے ہوش میں کبھی بھی نہیں کرنا ہوتا. اور جب کوئی لوگ ریگولر نشہ کرتے ہیں، چرس کا، شراب کا یا آئس کا، تو ان کے ذہن میں جرائم کے رستے کھل رہے ہوتے ہیں، جرائم کے رستے وسیع ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں یہ پروگرام، اور آپ کو کون سمجھائے؟ آپ کو تو خود سارا پتہ ہے. دیکھیں آپ کے والدین یہ اکثر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بڑے سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہے. ایکچولی آپ کو خود سارا پتہ ہے. آپ کو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ نشہ کتنا برا ہوتا ہے، یہ آپ کو پہلے پتہ ہے. آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نشے میں سے نکلتے کیسے ہیں. اس کے لیے آپ کے والدین اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں کہ اس میں سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں. اس میں آپ کی ول کہاں چاہیے، آپ کی سکل کہاں چاہیے، اور آپ کو کن لوگوں سے ملنا ہے، کن لوگوں سے نہیں ملنا، یعنی سوشل کیپٹل کیا ہو. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مینٹور، کوئی گرو، کوئی کاؤنسلر، کوئی ڈاکٹر جو کہ آپ کو راہ دکھا سکے. اور آپ نے روزانہ اپنی انوینٹری بنانی ہوتی ہے. جس بندے نے بھی اپنی زندگی کے کاروبار کو اچھا بنانا ہے، زندگی کے کاروبار سے مراد دوسرا کاروبار نہیں، زندگی بذات خود ایک کاروبار ہے. ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کو پیچھے پک رہا ہوتا ہے کام پس منظر میں، جس کے نتائج سامنے آتے ہیں. کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں. 37 چیزیں ہیں جو پوری ہوتی ہیں تو بندہ ریلیپس ہوتا ہے. 37. ان 37 کی ایک ہائرارکی ہے، یعنی نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک یہ 37 چیزیں ہیں. تو آپ کے پاس 37 موقع ہوتے ہیں اس کو روکنے کے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر کوئی ریلیپس ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہو اور وہ دوبارہ کپڑے جھاڑ کے تو اٹھ کے چلنا شروع کر دے. اصل میں ریلیپس میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے ریلیپس میں گرے رہنے کا. سڑک پہ جب کوئی بندہ گرتا ہے تو بیسٹ چوائس کیا ہے؟ کپڑے جھاڑ کے تو ٹر پہ آگے.
لیکن ریلیپس میں چونکہ ایک بہت بڑی شکست بھی ہوتی ہے اور ساتھ ایک مزہ بھی ہوتا ہے. آپ اس طرح سوچ لیں کہ جیسے کوئی بندہ گرے تو نیچے جلیبیاں اور گرم گرم دودھ ہو تو اس کا اٹھ کے تو پھر چلنے کو دل نہیں چاہے گا, وہ جلیبیاں اور دودھ کی طرف توجہ دے گا. تو یہ تھوڑا سا کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ریلیپس ہوتا ہے تو اس کو اس کا غم تو ہو, کچھ اس کا پچھتاوا تو ہو, کچھ اس کا دکھ تو ہو. اصل چیز ہے کہ جس بندے کا نقصان ہو تو اس کو کوئی دکھ تو ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ نقصان اس کی ہستی بن جائے گا, نقصان اس کی زندگی بن جائے گا. اور یہ خام خواہ ہے جو زندگی کو خراب کرنے والا کام ہے. آپ کو یہاں پہ جو ٹریننگ ملتی ہے, جو تربیت ملتی ہے, اس سے آپ بہترین مزے کی زندگی گزار سکتے ہیں اور نیک نامی پیدا کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں یا لوگ آپ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں. سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ نشے کی بیماری میں لوگ زندگی سے خارج کر دیتے ہیں. بعض اوقات والدین اولاد کو خارج کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو زندگی سے خارج کرنے والی بیماری ہے, اور جتنے لوگ بھی یہ اسٹریٹ ایڈکٹس ہوتے ہیں, ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ اگتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی سڑکوں پہ اگتا ہے یا یہ گھروں سے ہوتے ہیں اور یہ ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں؟ لیکن ایسے ان کو سڑکوں پہ میلے کچیلے حالت میں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ اگے ہوئے ہیں, اور وہ کسی دن سردیوں میں کسی دکان کے پھٹے کے نیچے جو ہے وہ جان دے دیتے ہیں, اور لاہور میونسپل کارپوریشن ان کی میتیں اٹھاتی ہے. تو یہ بہت سنجیدہ بیماری ہے, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ وچار کرنی ہوگی اور کچھ نہ کچھ معاملات کو بہتر بنانا ہوگا. اپنے فالو اپ پہ توجہ دینا اور اس کو ریلیجیسلی فالو کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ لگایا. کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.